السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک انوکھی اور اچھوتی کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ گردش ایام۔ آج پورے 1 ماہ بعد سورج نکلا تھا، مطلع صاف تھا۔ پورا پچھلا مہینہ شدید دھند، سخت سردی اور بادل چھائے رہے تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حارب نے گھر کی چھت پہ چارپائی ڈالی ہوئی تھی جس پہ وہ بیٹھا اپنے موبائل فون پہ گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ کوئی نامعلوم نمبر تھا۔ حارب نے کال لے کے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ ابھی وہ بولنے کے لیے اپنا لیپ کھولنے ہی لگا تھا کہ رس گھولنے والی ایک شیریں آواز اس کے کان میں گونجی۔ ارے اندلیب یار، تم مجھے ابھی مل سکتی ہو؟ محترمہ، یہ اندلیب کا نمبر نہیں ہے۔ ہائے، واٹ؟ کیا یہ نمبر اندلیب کا نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ نمبر ماں بدولت کا ہے۔ اوہ اچھا، سوری، لگتا ہے غلط نمبر مل گیا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی نمبر غلط مل سکتا ہے۔ حارب نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، شاید نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کا نمبر مل گیا، ورنہ میرے موبائل میں تو یہ نمبر اندلیب کے نام سے محفوظ ہے۔ اینی ہاؤ آئی ایم سوری ٹو ڈسٹرب یو۔ جی نہیں، میں آپ کی کال سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوا، بلکہ آپ کی آواز تو بہت سریلی ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ اوہ اچھا، تو لگتا ہے کہ آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کا بہت تجربہ ہے۔ جی بالکل بھی نہیں، جب سے موبائل لیا ہے آپ پہلی لڑکی ہیں جس سے بات ہو رہی ہے، ورنہ میرے کان تو ترس گئے تھے کوئی پیاری اور میٹھی آواز سننے کو۔ ابھی حارب کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے اوکے بائے بولا اور کال کاٹ دی۔ حارب کے اس نمبر پہ کال کی تو وہ مصروف ملا۔ شام تک حارب کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونجتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ڈھیروں باتیں کرے، مگر اب سب گھر والے موجود تھے تو اس کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 بجے اس نے کال ملائی تو 5ویں گھنٹی پہ اس لڑکی نے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ لڑکی بھی شاید فارغ تھی اور بور ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کال لی تو حارب نے فوراً کہا، شکر ہے آپ نے کال اٹینڈ کر لی۔ شکر تو آپ ایسا ادا کر رہے ہیں جیسے کوئی نام نکلا ہو۔ اینی ہاؤ آپ بتائیں کال کیوں کی؟ مجھے لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی، سیدھی بات کروں گا، مجھے آپ اور آپ کی آواز بہت اچھی لگی ہے، آپ کا بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا لگا ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی بولی، دیکھیں میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی، دوسرا میں ایک معزز اور شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ ویری سوری، میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ میں بھی ایک عزت دار اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں کوئی گرا پڑا اوباش نوجوان نہیں ہوں، میرا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر ہے، میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی ہیں، پورے گاؤں میں ہماری بہت اچھی ریپوٹیشن ہے، میں صدقے دل سے آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو عزت دوں گا، عزت کروں گا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کروں گا، میری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، میں آپ کے جذبات کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، انشاءاللہ دوستی نبھاؤں گا۔ حارب نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کی، وہ لڑکی بھی شاید دوستی کرنے پر آمادہ تھی، چنانچہ لڑکی نے دوستی کرنے کی حامی بھر لی اور فوراً فرمائش کی، اچھا تو اپنا تفصیل سے تعارف کروائیں تو سنیں۔ اور پھر حارب نے اپنے بارے میں تفصیلاً اس کو بتا دیا۔ ویری گڈ، آپ تو کافی مالدار آسامی ہیں۔ اور پھر فون میں اس کی نکرائی قہقہہ گونجا، اچھا محترمہ ذرا آپ بھی اپنا تفصیلاً تعارف کروائیں۔ اس نے اپنا نام علیزہ بتایا اور پھر شہر کا نام بتایا۔ وہ شہر حارب کے گاؤں سے صرف 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ علیزہ نے مزید بتایا کہ اس کے ابو گزشتہ 15 سال سے دبئی میں جاب کرتے ہیں اور سال کے بعد 1 ماہ کی چھٹی پہ پاکستان آتے ہیں۔ 10 مرلے کا مکان اس کا ذاتی ہے۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور بھائیوں سے عمر میں بڑی ہے۔ اس کی امی نے ایک بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے جس میں وہ صبح سے شام تک مصروف رہتی ہیں۔ وہ مقامی کالج میں 3rd ایئر کی طالبہ ہے۔ اس کا ایک بھائی 1st ایئر میں پڑھتا ہے اور دوسرا 9th کا طالب علم ہے۔ علیزہ کی فیملی بھی کافی خوشحال تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ دیہات کے رہنے والے لوگ بڑے زندہ دل، مہمان نواز
اور دوستی پہ جان دینے والے ہوتے ہیں؟ علیزہ نے چہکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بالکل، آپ نے صحیح سنا ہے۔ گاؤں کے باسی بڑے کھلے دل کے، بہت مہمان نواز اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور آپ اپنے دوستوں پر جان بھی دے دیتے ہیں۔ الغرض اس طرح کی بات دونوں میں باتیں ہوئیں اور پکی دوستی ہو گئی۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ دونوں کی ویڈیو کال پہ رات کو روزانہ بات ہوتی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اب وہ دونوں ملنے کے لیے بےتاب تھے تو حارب نے علیزہ کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ علیزہ نے اپنی امی سے بات کی اور اس کو اپنے اور حارب کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ علیزہ کی بات سن کر اس کی امی سوچ میں پڑ گئیں۔ کافی غور غوص اور سوچ بچار کے بعد سوچا، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو اپنے بابول کا گھر چھوڑ ہی دیتی ہیں۔ اسلام میں بھی لڑکے اور لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے سوچا، اگر حارب میری بیٹی کو پسند ہے تو ان کے گاؤں جانے میں کیا حرج ہے؟ اسی بہانے وہ لڑکے کا گھر بار بھی دیکھ لیں گی اور اس کے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی مل لیں گی۔ اگرچہ وہ لوگ انہیں اچھے لگے تو رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ انہوں نے علیزہ سے کہا، ٹھیک ہے، کسی روز چھٹی والے دن ان کے گاؤں چلتے ہیں۔ علیزہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے حارب کو گرین سگنل دے دیا۔ اب حارب نے اپنے گھر کا ماحول بنانا تھا تو اس سلسلے میں اس نے اپنی بہن سے بات کی۔ پہلے تو اس کی بہن نے بہت نخرے کیے، بہت ساری منتیں کروائیں اور پھر بالآخر وہ مان گئی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، انہیں بتایا کہ اس کی سہیلی ہے اور بہت اچھی دوست ہے، تو وہ اس کو اور اس کی فیملی کو اپنے گاؤں بلانا چاہتی ہے۔ حارب نے اپنی بہن کی 2-3 بار علیزہ سے بات بھی کروا دی۔ اس طرح حارب کی امی نے علیزہ کی فیملی کو گاؤں بلانے کی اجازت دے دی اور آنے والے اتوار کو انہیں دعوت دے دی۔ اتوار سے پہلے جمعے ہفتے کو پوری حویلی کی خوب صفائی کی گئی۔ چھوٹا گوشت، مرغا قیمہ منگوایا گیا، ساتھ پلاؤ، سویٹ ڈشز اور کولڈ ڈرنک کی بوتلیں منگوائی گئیں، اور اتوار کی صبح ناشتے کے بعد کھانا پکانا شروع کر دیا۔ علیزہ کی امی نے ایک ٹیکسی کار منگوائی اور دن کے 12 بجے وہ حارب کے گاؤں پہنچ گئے۔ مہمانوں کا بہت پرتپاک استقبال ہوا۔ آج پہلی بار علیزہ اور حارب نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھا۔ علیزہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ علیزہ کو حارب بھی اچھا لگا۔ حارب ایک خوبرو گھبرو جوان تھا۔ حارب کی پوری فیملی نے مہمانوں کی بہت عزت کی اور ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ علیزہ کی امی بھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں۔ وہ لوگ بہت جلدی ایک دوسرے سے گھل مل گئے۔ علیزہ کی امی اور حارب کی امی کی دوستی ہو گئی۔ ان کو پرتکلف کھانے کھلائے گئے۔ بوقت رخصتی گنے، گڑ، مالٹے، ساگ اور دیسی گھی کے تحفے انہیں دیے گئے۔ اس طرح شام کے 4 بجے وہ واپس شہر لوٹ گئے۔ 1 ماہ بعد علیزہ کی امی نے انہیں شہر آنے کی دعوت دی تو حارب کی فیملی علیزہ کے گھر گئی۔ انہیں بھی بہت خاطر مدارات کی۔ اگلے 3 سے 4 ماہ کے دوران دونوں فیملیز کے بیچ بہت اچھے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ حارب کی ضد تھی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف علیزہ سے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ حارب کا باپ اس کی شادی علیزہ سے نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کا۔ حارب کا چچا بھی زمیندار تھا اور ان کی رہائش 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں تھی۔ وہ بھی بہت خوشحال تھے۔ ان کی بھی 3 مربع زمینیں تھیں۔ حارب کے والد صاحب کا کہنا تھا کہ شہر کی رہنے والی لڑکی ہے، گاؤں میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو سہولتیں شہر میں ہوتی ہیں وہ گاؤں میں نہیں ہوتیں۔ گاؤں کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ ملنسار، مخلص اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ صرف پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ حارب کی شادی علیزہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عشق و محبت صرف وقتی جذبہ ہے، مگر حارب کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سر پہ صرف اور صرف علیزہ کا بھوت سوار تھا۔ اس نے 2 ٹوک لفظوں میں بول دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف علیزہ سے کرے گا، ورنہ اپنی جان دے دے گا۔ ادھر اس کے ابو اس شادی کے بہت خلاف تھے اور مان نہیں رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ علیزہ کی امی نے ابو سے بات کی تو وہ بھی اس شادی پہ راضی ہو گئے۔ اب علیزہ کا اصرار تھا کہ وہ لوگ جلد از جلد رشتہ لے کے آئیں۔ حارب بھی یہی چاہتا تھا، مگر اپنے والد کی وجہ سے مجبور تھا۔
اس لیے بہت چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ حارب کی ماں ایک سیانی اور جہاندیدہ عورت تھی، چاہتی تو وہ بھی اپنے خاندان کی خاوند کی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا، مگر بچوں کی خوشی کے آگے وہ بھی بے بس تھیں۔ انہوں نے حارب کے ابو کو بڑے آرام سے سمجھایا کہ ایسا کرتے ہیں حارب سے چھوٹے بیٹے کی شادی آپ کی بھتیجی سے کر دیتے ہیں۔ حارب جوان بچہ ہے، کہیں جذبات میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ان کی پورے گاؤں میں عزت و ساخت ہے۔ اب تو یہ بات گھر میں ہے، اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو پورا گاؤں ہنسے گا، پھر ہماری 2 بیٹیاں بھی ہیں، کل ان کی بھی شادیاں کرنی ہے، زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں ان کی مرضی کے آگے ہار مان لینی چاہیے۔ بالآخر حارب کی ماں کے سمجھانے بجھانے پہ حارب کے ابو مان گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے حارب کے رشتے کی معذرت کر لی اور حارب سے چھوٹے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا، جسے سن کے وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ہاں کی نہ کی۔ جب حارب کو پتہ چلا کہ اس کے ابو اس شادی پہ رضامند ہو گئے تو اس کی خوشی کی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر وہ رشتہ لے کے علیزہ کے گھر گئے تو وہ پہلے ہی راضی تھے، چنانچہ رشتہ قبول ہو گیا۔ 4 ماہ بعد علیزہ کے ابو نے دبئی سے آنا تھا، لہٰذا منگنی کے بجائے شادی کا فیصلہ ہوا۔ آخر وہ دن آ گیا جس روز حارب دلہا بنا، بڑی دھوم دھام سے بارات گئی اور شام کو وہ دلہن کو لے کے واپس آ گئے۔ اگلے دن حارب کا ولیمہ گاؤں ہی میں ہوا، جبکہ علیزہ کے ماں باپ کا اصرار تھا کہ شہر کے کسی شادی ہال میں کریں، مگر حارب کے والد کا کہنا تھا کہ وہ ولیمہ گاؤں میں کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ شہر شادی ہال نہیں جا سکتے۔ یہ ان کے خاندان کی روایت ہے کہ وہ شادی بیاہ کی تقریبات اپنے گھر گاؤں میں ہی میں کرتے ہیں۔ علیزہ کی امی ابو کو یہ بات بری لگی، بلکہ علیزہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ شادی کا پہلا مہینہ تو دعوتیں کھانے اور گھومنے پھرنے میں گزر گیا۔ پھر حارب کی امی نے علیزہ سے کہا، بہو اب تم گھر اور باورچی خانہ سنبھالو، یہاں سوئی گیس نہیں ہوتی تو کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، دوسرا بھینسوں کا دودھ گرم کر کے سنبھالنا پڑتا ہے، ڈھیر سارے برتن دھونے پڑتے ہیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک ملازمہ تھی، مگر کپڑے حارب کی امی اور بہنیں مل کے دھوتی تھیں۔ حارب کے والد تھوڑے مذہبی انسان تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسی خرافات ان کے گھر میں بھی نہیں تھی۔ حالانکہ علیزہ جہیز میں 40 انچ کی LED لے کر آئی تھی، مگر اسے لگانے کی اجازت حارب کے والد نے نہ دی۔ حارب کی بہن بھائی اسکول کالج چلے جاتے، ناشتے کے بعد حارب بھی زمینوں اور ڈیرے پر چلا جاتا۔ علیزہ نماز نہیں پڑھتی تھی، مگر حارب کے والد نے سختی سے کہا کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ وہ پورا گھرانہ نماز روزے کا پابند تھا۔ علیزہ اپنے امی ابو کے گھر روزانہ 11-12 بجے اٹھتی تھی، مگر یہاں فجر کے وقت اٹھنا پڑتا۔ صبح کے 7 بجے گھر کے تمام افراد مل کے ناشتہ کرتے اور پھر سب اپنے اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے۔ شادی کے پہلے 3-4 ماہ علیزہ اس روٹین سے اکتا گئی اور بور ہو گئی۔ اب اس کا زیادہ وقت اپنے میکے میں گزرتا۔ وہ مہینے کے 20 دن میکے میں گزارتی اور 10 دن سسرال میں رہتی۔ سسرال میں بدمزگیاں بڑھنے لگیں۔ علیزہ حارب سے اس کے والدین کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو وہ جواب نہ دیتا۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول غمگین ہونے لگا۔ بالآخر ایک دن علیزہ لڑ کر میکے چلی گئی اور سسرال واپس آنے سے انکار کر دیا۔ دن مہینوں میں تبدیل ہوئے، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ حارب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹے سے ملنے چلا آیا۔ علیزہ کے والد بھی ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے علیزہ کے لیے شہر میں گھر کا مطالبہ کر دیا، جس کو حارب اور اس کے گھر والوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، حارب اپنے بیٹے سے ملنے جاتا تو علیزہ ضد کرتی کہ وہ بھی دبئی چلا جائے۔ حارب بھی اب بٹی ہوئی زندگی سے تھک چکا تھا، چنانچہ وہ علیزہ کے والد کی نوکری دلانے پہ دبئی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حارب کے سارے گھر والے، بالخصوص اس کے والدین، بہت پریشان تھے۔ ان کا بیٹا ہزاروں میل دور پردیس میں جا رہا تھا، جہاں اس نے دن رات انتھک محنت کرنی تھی۔ حارب سب گھر والوں کو بہت پیارا تھا اور گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ اس کے ماں باپ
کا ایک ہی فیصد بھی دل نہیں تھا کہ وہ دبئی جائے، مگر بیٹے کا گھر آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھر ٹوٹے، مگر وہ خود ٹوٹ چکے تھے اور بہت افسردہ تھے۔ بوقت رخصت علیزہ نے حارث کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کے حارث بہت خوش ہوا۔ آخرکار 15 مارچ کا دن آ گیا اور حارث کے سب گھر والے اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے۔ حارث باری باری اپنے سب بہن بھائیوں سے مل رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ اس نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کے ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ آخر میں وہ اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ دونوں باپ بیٹے خوب روئے۔ حارث کے والد صاحب تو حسرت یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان سے بہت دور جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی دبئی جانے پہ سخت نالاں تھے، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ حارث سب سے مل کے ڈپارچر لاؤنج میں چلا گیا۔ امیگریشن وغیرہ کے تمام مراحل کلیئر کرنے کے بعد اسے بورڈنگ کارڈ مل گیا اور وہ جہاز میں اپنی نشست پہ بیٹھ گیا۔ وقت مقرر پہ جہاز نے فضا میں اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد سارے ٹیلی ویژن نیوز چینل سے یہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان سے دبئی جانے والی پرواز اپنی پرواز کے 1 گھنٹے بعد فنی خرابی کے باعث سمندر میں گر کے کریش ہو گیا ہے۔ جہاز میں سوار تمام مسافر اور جہاز کا عملہ جاں بحق ہو گئے اور یوں اولاد کی محبت میں والدین سے دور جانے والا سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔